کوریڈور کے بینچ پر وہ پریشان سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ اس کی بکھری حالت اس کی پریشانی اور خوف کی گواہی دے رہی تھی۔ عنایا ہسپتال میں داخل تھی اور اس وقت آپریشن تھیٹر میں تھی۔ ڈاکٹر واضح پہلے ہی کہہ چکے تھے بہت ہائی رسک پریگنینسی ہے اور اب وقت سے پہلے شدید درد، اور وہ بھی وقت سے پہلے۔ آپریشن سے پہلے ڈاکٹر سائن لے چکے تھے کہ ماں اور بچوں کے بچنے کے چانسز 10% سے بھی کم ہیں۔ وہ خوف زدہ بھی تھا، سب کچھ وہ پہلے ہی کھو چکا تھا اور اب صرف عنایا اور اس کے بچے ہی ذمہ داری کے طور پر اس کے پاس تھے۔ انہیں بھی کھو دیتا تو کچھ نہ رہتا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، صرف وہی نہیں بلکہ سب ہسپتال میں موجود تھے۔ ارتضیٰ کے والدین ہارون، علیزہ اور مہرو اب تک وہاں موجود تھیں۔ وہ سب بھی پریشان آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے تھے۔ اس لڑکی سے بھلے ہی اس کے والدین کو اختلاف تھا، لیکن مشکل میں وہ اسے بھی نہیں دیکھ سکے تھے۔ ارتضیٰ کی اس حالت میں دیکھتے مہرو نے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ اس کی طرف چل پڑی تھی اور وہیں اس سے کافی فاصلے پر بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے اس نے سر اٹھاتے مہرو اس کو دیکھا تھا، پھر واپس نظریں جھکا گیا تھا۔ شکریہ تمہارا، ایک بار پھر میری مدد کرنے کے لیے۔ تھک گئی ہوگی تم، کافی وقت ہو چکا ہے، گھر جا کر آرام کر لو۔ وہ تھکی ہوئی شکست خوردہ آواز میں بولا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، ضرورت نہیں مجھے۔ تم نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے؟ اس نے بغیر کوئی فضول سوال کیے ڈائریکٹ پوچھا تھا۔ یہی سوال اسے کافی دیر سے تنگ کر رہا تھا، جبکہ اس کے اس سوال پر ارتضیٰ کا دل ڈوب گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف ابھری تھی۔ جب اس نے نظریں اٹھا کر مہروز کو دیکھا تو وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے اب نفرت کرتی ہے، لیکن اس حالات میں اس جگہ پر بھی اسے صرف طلاق کی فکر تھی۔ کیا وہ چند پل بھی مزید اس رشتے میں نہیں گزار سکتی تھی؟ وہ کچھ پل ان نگاہوں سے اسے دیکھے گیا تھا، پھر نظریں جھکا گیا تھا۔ مجھے وقت نہیں ملا، مصروف تھا میں، اور اب عنایا کی تکلیف، جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی میں ان سب سے نکل جاؤں گا تو کروں گا۔ جانتا ہوں مشکل ہوگا تمہارے لیے میرے جیسے شخص کے ساتھ اس رشتے میں چند پل مزید بند کر رہنا، لیکن جہاں اتنا عرصہ برداشت کیا ہے وہ چند دن مزید برداشت کر لو۔ وہ خالی سے لہجے میں بول رہا تھا۔ سب کھو چکا تھا، اب اسے بھی کھونا تھا۔ جبکہ اس کے الفاظ سے مہروز مزید تکلیف میں مبتلا ہوئی تھی اور اب بھی علیحدگی کے متعلق بھی سوچ رہا تھا۔ کیا وہ اسے اپنا سمجھ کر اسے سب کچھ نہیں بتا سکتا تھا، اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن نہیں، وہ اسے اپنا سمجھتا ہی کہاں تھا۔ اسے اپنی تکلیف، غم، احساسات سب کچھ اپنے تک ہی رکھنے تھے۔ کیا اور کچھ نہیں ہے جو تم کہنا چاہتے ہو، بتانا چاہتے ہو؟ سب ختم کر کے بغیر کوئی بات کیے مہروز کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اگر وہ حقیقت نہ جانتی تو عنقریب وہ دونوں علیحدہ ہوتے، بغیر حقیقت جانے۔ سب کچھ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، بغیر ایک بھی لفظ کے کہے، بغیر کچھ کہے سنے۔ اب لگتا بھی نہیں ہے کہ کچھ بچا ہے بات کرنے کو۔ لیکن ایک چیز جو میں بہت عرصے سے تمہیں کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے نظریں اٹھا کر مہروز کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سے تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ اگر تم معاف کر دو گی تو یہ تمہارا احسان ہوگا، اگر نہیں کرو گی تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ مجھے ساری زندگی ہرٹ کرتا رہے گا۔ میں نے تمہیں دھوکہ دیا، تمہیں زندگی بھر کے لیے تکلیف دی، اور مجھ جیسا شخص ڈیزرو کرتا ہے۔ وہ نظریں جھکا گیا تھا اور مہروز کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ کیوں تھا وہ ایسا؟ سب اسے ایک برا شخص سمجھنے لگے تھے، اور وہ بھی اب خود کو برا ہی سمجھنے اور کہنے لگا تھا۔ وہ شخص اس سے محبت کرتا ہے اور آج بھی صرف اس سے محبت کرتا ہے۔ یہی احساس تکلیف بھرا تھا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن حالات ہی ایسے بن گئے، کچھ کر ہی نہیں سکا۔ سوری اگین، اور اس رات کے لیے بھی معافی مانگتا ہوں۔ غصے میں غلط الفاظ کہہ گیا تھا، دل سے نہیں کہا تھا کچھ بھی۔ پھر بھی سوری، جتنا وقت اور محبت تم نے مجھے دی اور میں نے اسے تمہیں تکلیف بنا کر واپس دیا، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ وہ خاموش ہوا تھا اور مہروز کی مسلسل خاموشی پر اسے دیکھا تھا، جو اسے سرخ اور تکلیف بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ارتضیٰ کے دل میں ہمیشہ کی طرح تکلیف اٹھی تھی۔ دل چاہا تھا ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو کو صاف کر دے، لیکن وہ اپنی مٹھیاں بھینج گیا تھا۔ یہ حق وہ بہت پہلے کھو چکا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ مسکرایا تھا زخمی سا۔ نہیں رو، اب
جا رہا ہوں تمہاری زندگی سے، اب تم مسکراؤ۔ تمہاری زندگی میں رہتے میں تمہاری تکلیفوں کی وجہ بنا ہوں، جانتا ہوں بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، اس کا پچھتاوا ہے مجھے اور زندگی بھر رہے گا۔ اب رونا چھوڑ دو اور خوش رہنا سیکھو۔ بھول جانا ارتضیٰ عباس نام کا کوئی شخص تمہاری زندگی میں آیا تھا یا پھر وہ اس دنیا میں بھی ہے۔ تم خوشیاں ڈیزرو کرتی ہو، اس بار کسی ایسے کو اپنے لیے منتخب کرنا جو تمہیں دھوکہ نہ دے، جس پر تم بھروسہ کر سکو۔ وہ نظریں اپنے سامنے ایک غیر مرئی نقطے پر جما گیا تھا۔ دل چاہا تھا ایک بار اسے بازو میں بھر لے، اپنے قریب کرتے گلے سے لگا لے، اور اب بھی اس کی بیوی تھی، اس کی محبت جسے وہ ہمیشہ کے لیے کھونے والا تھا، جس کے بغیر وہ ان 3 ماہ میں بے حد تڑپا تھا اور اب بھی تڑپ رہا تھا۔ وہ امید بھی کھو چکا تھا کہ کسی کی محبت پانے کی سب اس سے نفرت کرتے تھے، اور وہ اس نفرت کو قبول کر چکا تھا۔ اس کے لفظ مہروز کو مزید تکلیف میں دھکیل گئے تھے، اور آخری لفظ اسے تیر کی طرح لگے تھے جس پر وہ بھروسہ کر سکے۔ حقیقت جاننے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ بھروسہ تو اس نے بھی ایک پل کا نہیں کیا تھا۔ ارتضیٰ کبھی ایسا نہیں کر سکتا، ہر بار یہی سوچا تھا اس نے اسے دھوکہ کیوں دیا، لیکن جب وہ خود کھڑا کہہ رہا تھا تو بھروسہ کرنا مشکل ہے۔ کیوں ارتضیٰ کیوں؟ وہ کتنے جھوٹ بولو گے؟ کیا تم تھکتے نہیں جھوٹ بول بول کر اور اپنے جھوٹ سے دوسروں کو تکلیف دے دے کر؟ کیوں تم خود کو اپنی اور دوسروں کی نظروں میں برا بنا رہے ہو جب تم ہو ہی نہیں؟ آخر کیوں ہو تم ایسے؟ تم مجھ سے سب کچھ بانٹ سکتے تھے، ایک بار حقیقت بتا سکتے تھے مجھے، لیکن تم نے مجھے کبھی اتنا ضروری سمجھا ہی نہیں، نہ کبھی اپنی زندگی کا حصہ سمجھا کہ اپنی مشکل پریشانیوں مجھ سے بانٹ سکو۔ ایک غیر کی طرح میں تمہاری زندگی میں رہی اور ایک غیر کی طرح ہی اب تم چھوڑنا چاہ رہے ہو مجھے۔ وہ تکلیف سے اسے دیکھتے کہہ رہی تھی، اور ارتضیٰ کے چہرے کے رنگ بدلے تھے۔ اس نے نظریں اٹھا کر مہروز کی طرف دیکھا تھا اور بے یقینی سا تھا۔ وہ لڑکی جس کی میں نے کچھ نہیں لگتی، وہ جو مجھے جانتی تک نہیں ہے، اس نے مجھے حقیقت بتانا ضروری سمجھا، لیکن تم نے نہیں۔ اتنی غیر اہم تھی میں تمہارے لیے تو اپنی زندگی میں کیوں لائے مجھے؟ میں تو نہیں روئی تھی تمہارے آگے کہ مجھ سے شادی کر لو، تم نے اپنی مرضی سے شادی رشتہ بھیجا تھا۔ وہ آنسوؤں کے درمیان بول رہی تھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ارتضیٰ عباس نے آنکھیں بند کی تھیں تو حجاب اسے سب کچھ بتا چکی تھی، تو وہ سب جاننے کے بعد اس سے بات کرنے آئی تھی۔ ایسا نہیں ہے مہرو، میں نے بہت کوشش کی تھی تمہیں بتانے کی۔ جب یہ سب ہوا میں نے سب سے پہلے تمہیں بتانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن گھر آتے ہی ماحول اتنا خراب ہو گیا تھا، اور پھر تم وہ سب سن کر اس قدر یقین کر چکی تھی کہ تم اپنے حواسوں میں بھی نہیں رہی۔ تم جانتی تھی میں تم پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی تم نے اپنا وہ حال کیا جسے دیکھ کر میں پل پل مرتا رہا۔ تمہاری آنکھوں میں بے اعتباری، تمہارے چہرے پر تکلیف مجھے مار گئی تھی۔ ایسا لگا تھا جیسے تمہیں بتاؤں گا میں تو بھی تم حقیقت تسلیم نہیں کرو گی۔ تمہیں کچھ بھی بتانے کا ارادہ پھر ترک کر دیا تھا میں نے تمہیں، لیکن جب تمہیں نکاح کے وقت گارڈن میں روتے دیکھا تھا، تمہیں تکلیف میں دیکھا تھا، میں برداشت نہیں کر سکا تھا۔ میں تمہیں سب بتانا چاہتا تھا، تم سے ایک کمرے میں آ کر بات کرنا چاہتا تھا۔ تب ہارون نے بتایا تو وہ کمرہ چھوڑ چکی ہو اور اب تم وہاں نہیں رہنا چاہتی، اور تب مجھے غصہ آیا تھا۔ تم ایک بار بات بھی تو کر سکتی تھی، مجھے سے ایک موقع بھی تو دے سکتی تھی، کم از کم مجھے بولنے کا، بات کرنے کا اور وقت ہی دے دیتی۔ اور پھر تم نے گھر بھی چھوڑ دیا۔ مجھے اندازہ ہوا تھا تمہیں میری محبت، میرا اظہار، میرا کیا وعدہ سب جھوٹ لگا تھا، تمہیں میں ایک دھوکے باز اور جھوٹا شخص لگا تھا۔ تم سے کہا تھا میں نے، مہرو چاہے کچھ بھی ہو جائے مت بھولنا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تم واحد ہو جس سے میں نے انتہا کی محبت کی، لیکن تم یقین کر چکی تھی وہ سب جھوٹ کہا تھا میں نے۔ اس کے بعد میری ہمت نہیں ہوئی تمہارا سامنا کرنے کی۔ مجھے لگا کہ تم ایک بار تو آؤ گی، مجھ پر چیخو گی، غصہ کرو گی، سوال پوچھو گی، لیکن تم نے خاموشی سے صرف میری زندگی سے جانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے احساس ہوا تھا جہاں بھروسہ یا بات چیت ہی نہیں ہے تو تم مجھ سے نفرت کرنے لگی ہو، وہ رشتہ آگے کیسے بڑھے گا؟ تبھی میں تمہارے فیصلے کا احترام کرتے جو تم چاہتی تھی وہی کر رہا تھا۔ تم سے نکاح سے پہلے تک میں نے تم سے کوئی دوسری بات تک نہیں کی تھی مہرو، صرف رشتہ بھیجا تھا۔ تم نے نکاح کے بعد اظہار محبت کیا تھا، اور تم نے یقین کر لیا کہ ارتضیٰ عباس غیر لڑکیوں کے ساتھ حرام تعلقات میں تھا۔ سب نے اتنا
ڈیگریڈ کیا مجھے کہ اس کے بعد مجھے اپنا آپ ہی ایسا لگنے لگا تھا۔ میں نے ایک مرتی ہوئی عورت سے وعدہ کیا تھا اور وہ معصوم اور نادان لڑکی تھی۔ میں صرف اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس وقت اس قدر بات بڑھ گئی جائے گی۔ اس وقت سب کچھ آسان سا لگا تھا مجھے۔ میں بس یہی کہنا چاہتا تھا کہ میں جانتا ہوں میں بہت غلط ہوں۔ کئی جگہوں پر غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اگر میں تحمل سے سوچتا تو شاید حالات اتنے نہ بگڑتے۔ وہ سب کچھ کہہ گیا تھا اور جو وہ بتانا چاہتا تھا۔ آنکھوں میں آئی نمی کو اس نے پیچھے دھکیلا تھا۔ محروف جہاں نے خاموشی سے اس کی ہر لفظ کو سنا تھا، لیکن جو وہ کر چکا تھا اپنے صرف غصے میں، جو ذہنی اذیت وہ اسے دے چکا تھا، وہ کیسے بھول جاتی وہ۔ تم تھوڑے نہیں بہت زیادہ غلط ہو۔ اب بھی اعتذار تم چاہے جتنا جسٹیفیکیشن دے لو، میں اپنی غلطی مانتی ہوں۔ مجھے ایک بار بات کرنی چاہیے تھی تم سے، یوں خاموشی سے کنارہ کشی نہیں کرنا چاہیے تھی، لیکن کیا کرتی، بچپن سے عادت تھی خاموش رہ کر سب برداشت کرنے کی، کبھی کسی سے شکایت کرنے کا اختیار بھی نہیں رہا تو تم نے بھی میں نہیں کر سکی، لیکن تم محبت کرتے تھے مجھ سے، تو کیا یہی تھی تمہاری محبت؟ میں نے تو تم سے سنا، اس پر یقین کیا، نہ کہ کسی اور سے سن کر یقین کیا۔ تم مجھے تکلیف میں دیکھتے رہے، لیکن ایک بار بھی تم نے میرے پاس نہیں آئے۔ اگر تم آ کر مجھے ایک بار گلے لگا کر سچ بتا دیتے تو کیا میں تم پر یقین نہیں کرتی؟ لیکن نہیں، تمہاری محبت سے نے بڑی تمہاری مین ایگو ہے، تو تم بھی انتظار کرتے رہے کہ میں تم سے بات کرنے میں پہل کروں۔ ٹھیک ہے، میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا تو کیا تم نے مجھ پر بھروسہ کیا؟ تم نے بھی تو نہیں کیا۔ تم نے بھی تو نہیں سمجھا مجھے۔ عورتیں ہمیشہ محبت میں بہت حساس ہوتی ہیں۔ یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ مرد پر کتنا بھروسہ رکھتی ہیں یا پھر اس کی محبت پر۔ اس کے دل میں ہمیشہ زندگی بھر یہ خوف رہتا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دے گا یا دھوکہ دے گا۔ اپنی فطرت سے مجبور ہوتی ہے ہمیشہ ایک لڑکی۔ میں مانتی ہوں بغیر سچ جانے، بغیر کوئی بات کیے میں نے خود کو خود ہی تکلیف میں دھکیلا۔ میں مانتی ہوں بغیر سچ جانے، بغیر کوئی بات کیے میں نے خود کو خود ہی تکلیف میں دھکیلا، خود کو تم سے دور کیا، لیکن وجہ بھی تو تم ہی تھے نا۔ تم چاہتے تھے تو میری تکلیف کم کر سکتے تھے، لیکن تم نے مجھے تکلیف میں رکھنا چنا۔ میں جانتی ہوں کہ تم بھی تکلیف میں رہے ہو، تم نے بھی بہت کچھ برداشت کیا ہے، لیکن تم نے محبت، ساتھ اور ہماری خوشیوں کے بجائے اپنی ایگو کو چنا۔ مجھے منتخب کرنے کے بجائے تم نے تکلیف میں رہنا پسند کیا۔ وعدہ نبھانا بہت معنی رکھتا ہے، میں جانتی ہوں، لیکن محبت، زندگی میں موجود لوگ، ہم سفر، یہ بھی تو معنی رکھتے ہیں، ان کی تکلیف بھی تو معنی رکھتی ہے، اور میں تمہارے لیے کبھی اہم نہیں رہی۔ ارتضیٰ، تم محبت کی بات کرتے ہو جو کبھی تم کر ہی نہیں سکے۔ محبت میں غصہ اور انا نہیں ہوتی۔ میں مان چکی ہوں تمہاری محبت میرے نصیب میں نہیں۔ محبت کے معاملے میں بچپن سے ہی بد نصیب رہی ہوں۔ میری محبت ہمیشہ یک طرفہ رہی ہے۔ اس انا اور خود غرضی کے ساتھ ہم یہ رشتہ زندگی بھر نہیں چلا سکتے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم الگ ہو جائیں۔ تم اپنی ذمہ داریاں اور وعدہ اور اپنی انا پیاری رکھو، میں تنہا بھی زندگی گزار سکتی ہوں۔ زخمی دل اور بہتے آنسوں کے ساتھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور وہاں سے چل دی تھی، اور ایک بار اسے اپنے پاس سے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ صحیح تھی، بے شک بھروسہ کے بغیر ایک رشتہ نبھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن جہاں انا، اکڑ، خود غرضی آ جائے وہاں ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ اس کے الفاظ ارتضیٰ کو مزید شدت سے اپنی غلطی کا احساس کروا گئے تھے۔ اب اسے آج تک لگتا تھا کہ اسے صرف غصہ آیا تھا جس کی وجہ سے سب بگڑا، لیکن احساس ہوا تھا کہ وہ اپنی انا اور خود غرضی کے باعث سب گنوا بیٹھا ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہمیشہ گھر کے بڑے بچے میں اتنی سنگ دلی کیوں ہوتی ہے؟ صرف دوسروں کے ساتھ ہی نہیں، ہمیشہ خود کے ساتھ بھی سنگ دل ہوتے ہیں یہ۔ 3 گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا اور انہیں ڈاکٹرز نے 2 ہی خبریں سننے کو ملی تھیں، ایک خوشی کی، اکڑ ایک بری۔ آپریشن ہو چکا تھا اور انایا نے 2 بچوں کو جنم دیا تھا، ایک بیٹا اور بیٹی، جنہیں ابھی ایک چائلڈ روم میں رکھا گیا تھا۔ ابھی ملنے کی اجازت کسی کو نہ تھی، لیکن وہ بالکل ٹھیک اور صحت مند تھے، لیکن انایا ٹھیک نہ تھی۔ انٹرنل بلیڈنگ کو روک پانا بے حد مشکل تھا۔ وہ خون بھی کافی وافر مقدار میں لگایا جا رہا تھا، لیکن بلیڈنگ روک پانا ناممکن سا تھا۔ اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا جہاں اس کا ٹریٹمنٹ
جاری تھا جہاں اس کا کچھ وقت بعد عنایا کے روم میں سبھی موجود تھے سوائے مہروز اور ارتضیٰ کے۔ سب ان پیاروں سے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایک وجود گلابی رنگ کے کمبل میں لپٹا تھا اور ایک نیلے رنگ کے کمبل میں۔ سب انہیں باری باری پیار کرتے واپس لوٹا رہے تھے۔ ان بچوں کو جو دیکھتے ان سب کو الگ سی خوشی تھی۔ ایک لمبے عرصے بعد ان کے گھر میں ننھے بچے آئے تھے۔ وہ سب ہی حقیقت سے واقف ہو چکے تھے لیکن اس بات سے ارتضیٰ واقف نہیں تھا۔ کچھ وقت بعد ارتضیٰ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ چہرہ اب بھی مرجھایا سا اداس تھا۔ وہ بچوں کو دیکھے بغیر عنایا کے پاس رکھی کرسی پر جا بیٹھا جو خاموشی سے ساکت لیٹی تھی۔ رنگ اس قدر پیلا پڑ چکا تھا لگتا تھا جیسے خون سارا نچڑ گیا ہو۔ چہرے پر ویرانی ہی ویرانی تھی۔ کچھ وقت بعد مہروز کمرے میں داخل ہوئی تھی اور وہ بچوں کے پاس رک گئی تھی۔ بچوں کو دیکھتے وہ مسکرائی تھی۔ بالکل عنایا کاپی لگتے تھے۔ اس نے دونوں بچوں کے گالوں کو چھوا تھا کسی روئی کے گالے جیسے نرم اور نفیس۔ دونوں بچوں کو اٹھاتے اس نے پیار کیا تھا۔ اسے بے حد افسوس ہوا تھا کہ ان بچوں کے باپ کی قسمت پر اگر وہ ایک اچھا شخص ہوتا تو آج اس کی فیملی ہوتی، یہ پیارے بچے اس کے ہوتے، لیکن وہ خود بھی برباد ہوا اور دوسروں کو بھی کر گیا۔ انہیں واپس بیبی کاٹ میں لٹاتے وہ عنایا کی دوسری طرف جا بیٹھی تھی۔ نرمی سے اس کی ڈرپ لگے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ اسے عنایا پر حد سے زیادہ پیار آیا تھا۔ وہ بہت معصوم، پیاری اور بے قصور لڑکی تھی، پھر بھی بے انتہا تکلیف اور سب کی نفرت اس کے حصے میں آئی تھی۔ اس کی تکلیفوں کے آگے آج مہروز کو اپنی تکلیفیں کچھ بھی نہ لگی تھیں۔ جس عمر کی وہ لڑکی تھی یہ عمر ہنسنے کھیلنے پڑھنے لاپرواہی اور زندگی جینے کی تھی، اور وہ اتنا کچھ جھیل کر آج یہاں اس حالت میں پڑی تھی کہ زندگی کی بھی امید نہ تھی۔ بے اختیار اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ عنایا کے لیے ارتضیٰ عباس اس کا اس دنیا میں آخری سہارا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ بغیر سوچے مہروز کے پاس آئی تھی۔ اس نے اسے بھی یہی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنے بیوی بچوں میں مصروف ہو گیا تو وہ خود اس کے بچے کہاں جائیں گے۔ اس حالت میں بھی وہ اپنی جگہ دوسروں کا سوچ رہی تھی۔ جلد ٹھیک ہو جاؤ عنایا، اب سب بھول کر اپنی خوشیوں کو جینا۔ تمہارے بچے اتنے پیارے ہیں کہ تم انہیں دیکھ کر ہر دکھ تکلیف بھول جاؤ گی۔ ماں کے بغیر بچے نہیں رہ سکتے، تمہاری ضرورت ہے تمہارے بچوں کو، ان کے لیے ہی ٹھیک ہو جاؤ۔ اپنے بچوں کو اس دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑنا، مجھے یقین ہے تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ اپنے دل میں عنایا سے مخاطب تھی۔ جھکتے نرمی سے اس نے عنایا کا ماتھا چوما تھا اور اپنے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ باہر چلی گئی تھی۔ وہ مزید اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی اور ارتضیٰ عباس کی نظریں صرف مہروز پر ہی ٹکی تھیں۔ وہی سمجھ نہیں سکا تھا کہ اس شیشے جیسے دل رکھنے والی لڑکی کو اس قدر تکلیف کیسے دے گیا۔ 2 دن گزر چکے تھے لیکن عنایا اب تک ہوش میں نہیں آئی تھی اور مہروز بھی گھر نہیں گئی تھی۔ رات کے وقت پریشانی سی ہسپتال کے باہر رکھی بینچ پر بیٹھی تھی اور نظریں آسمان پر ٹکی تھیں اور اس سے کئی دور فاصلے پر ارتضیٰ عباس کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ 2 دن سے وہ بے چین سی تھی، نہ آرام کیا تھا نہ ہی وہ ٹھیک سے کھا رہی تھی۔ بچے بھی بے چین سے تھے، زیادہ تر روتے رہتے۔ وہ سب مل کر انہیں سنبھال رہے تھے لیکن مشکل تھا، وہ بھی شاید اپنی ماں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ مختلف سوچتے پریشان سی تھی، زندگی بے حد ویران سی ہو گئی تھی اور وہ اس چہرے پر غم اور پریشانی دیکھ سکتا تھا۔ سر جھٹکتے وہ پاس ہی موجود ریسٹورینٹ کی طرف بڑھ گیا تھا اور وہاں سے کافی اور سینڈوچ خریدتے وہ مہروز کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بینچ پر اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے مہروز کی کافی اور سینڈوچ کو اس کے سامنے کیا تھا، جس پر مہروز نے رخ موڑتے سے دیکھا تھا اور ارتضیٰ کو ایک دم ہی عجیب محسوس ہوا تھا اور شرمندگی بھی۔ میں تمہیں امپریس کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، نہ ہی کوئی جھوٹی فکر دکھا رہا ہوں۔ ہارون نے بھیجا ہے تمہارے لیے۔ اس سے مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہے، لیکن وہ اتنا جانتا تھا کہ اگر وہ کہہ دے گا کہ وہ لایا ہے تو وہ کبھی نہیں لے گی۔ مہروز نے اس کے ہاتھ میں موجود اس کے اپنے سینڈوچ اور کافی کو دیکھا تھا۔ کیا تمہارے لیے بھی اس نے خرید کر دیا ہے؟ وہ اس کے سوال پر چپ ہو گیا تھا۔ ہاں، سب کے لیے خریدا تھا، اس نے تمہارے لیے بھی بھیجا ہے۔ وہ نروس ہو رہا تھا۔ بینچ کے درمیان میں اس نے مہروز کے سینڈوچ کا پیکٹ اور کافی
رکھتے وہ اپنے سینڈوچ کھانے لگا تھا۔ مہروز نے تعصب سے سر ہلایا تھا اور سینڈوچ کھاتے کافی کے گھونٹ بھرنے لگی تھی۔ وہ شخص اب بھی وہی کر رہا تھا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کوئی اسے سمجھاتا پیار اور فکر، غم، تکلیف، یہ سب احساسات دکھانے کے لیے ہی ہوتے ہیں، چھپانے کے لیے نہیں۔ تم پریشان ہو رہی ہو یہاں تمہیں اب گھر جا کر سکون کرنا چاہیے، وہ کسی خالی جگہ کو دیکھتے کہہ رہا تھا، اور گھر کے نام پر مہروز کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ گھر نہیں تھا، وہاں سکون تو بالکل نہیں تھا۔ نہیں، ٹھیک ہوں میں، وہاں بھی پریشان رہے گی عنایہ کے لیے، ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے پھر چلی جاؤں گی۔ جیسے تمہاری مرضی۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی۔ سڑک پر چلتی گاڑیوں کو دیکھتے وہ خاموشی سے اپنا کھانا کھا رہے تھے۔ ایک ہفتے بعد عنایہ کو ہوش آ چکا تھا اور اب خطرے سے باہر تھی۔ ادویات جاری تھیں اور وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی اور بچوں کے ساتھ گھر آ چکے تھے اور مہروز اپنے اپارٹمنٹ جا چکی تھی۔ ارتضیٰ عباس نے اپنا کمرہ مکمل خالی کرواتے اسے بچوں اور عنایہ کی ضرورت کے مطابق سیٹ کرا دیا تھا، اور اپنے اور مہروز کے سامان کو وہ نیچے کے کمرے میں سیٹ کر چکا تھا، اور وہ خود بھی وہیں شفٹ ہو گیا تھا۔ جب سب حقیقت جان چکے تھے اور اب کوئی فائدہ نہیں تھا حقیقت پر پردہ ڈالنے کا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ سب بچوں کو اٹھائے کھیل رہے تھے، کوئی عنایہ کا خیال رکھ رہا تھا۔ گھر میں رونق سی لگ گئی تھی، خوشیاں تھیں، بہت جلد ہی اس فیملی کا حصہ بن گئی تھی۔ لیکن وہ سب اب بھی مہروز کی کمی کو شدت سے محسوس کر رہے تھے، لیکن کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ جتنا اس نے برداشت کیا تھا وہ سب اس کے فیصلے کے احترام میں خاموش تھے۔ اس کی مرضی تھی وہ رہنا چاہے یا نہیں، لیکن سب اسے ایک بار واپس آنے کے لیے منت ضرور کر چکے تھے۔ ارتضیٰ عباس کا خاموش اداس چہرہ سب نے محسوس کیا تھا، وہ کھنچا سا تھا۔ بس ایک دفعہ ہی اس نے بچوں کو اٹھا کر پیار کیا تھا، جہاں وہ سب اکٹھے ہوتے تھے وہ وہاں نہیں آتا تھا، اکیلا اپنے کمرے میں رہتا تھا۔ مہروز کی کمی وہ شدت سے محسوس کر رہا تھا، ہال میں کھڑے اور وہ سب کو دیکھ رہا تھا، اور عنایہ کو بھی جو پہلی بار خوش نظر آ رہی تھی۔ سب مکمل سا لگ رہا تھا، لیکن اپنا آپ ادھورا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے گلے میں موجود چین کو اس نے چھوا تھا اور انگوٹھی پر نظر ڈالی تھی۔ چین کھولتے اس نے انگوٹھی اپنے ہاتھ میں نکالتے جیب میں رکھی تھی، اور کمرے سے وہی نیلی فائل اٹھاتے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کچھ وقت بعد وہ مہروز کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑا بیل بجا رہا تھا، ہاتھ میں وہی نیلی فائل تھی۔ کچھ لمحوں میں مہروز نے دروازہ کھولا تھا۔ دروازے پر ارتضیٰ کو کھڑے دیکھ کر وہ ایک طرف ہوئی تھی اور اسے اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں طلاق کے کاغذات کی فائل دیکھتے اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس نے کہا تھا جب وہ عنایہ کی پریشانی کی طرف سے فارغ ہو جائے گا تو اسے طلاق دے دے گا، تو مطلب اسے طلاق دینے آیا تھا یہاں آیا تھا۔ اس کے حلق میں شدید قسم کی تکلیف اٹھی تھی، لیکن یہ اس نے خود ہی چنا تھا۔ وہ خود کو سنبھال گئی تھی۔ خاموشی سے وہ اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی تھی، اور ارتضیٰ عباس بھی دروازہ بند کرتے اس کے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بیڈ پر بیگ موجود تھے اور وہ الماری سے سامان نکالتے میں رکھ رہی تھی۔ آدھی سے زیادہ پیکنگ وہ کر چکی تھی۔ فائل کو اس نے ٹیبل پر رکھا تھا، اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تو تم کہیں جا رہی ہو کیا؟ وہ سامان کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، ایک نئی جگہ تلاش کی ہے اور اپارٹمنٹ بھی مل گیا ہے، وہ مسروق سے انداز میں بولی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ بس یہ شہر چھوڑ کر جانا چاہتی تھی، اس سے دور۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب جا کھڑا ہوا تھا اور وہ اسے اپنے قریب دیکھتے ساکت سی کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ پل وہ اس کے اس خوبصورت اور معصوم سے چہرے کو دیکھتا رہ گیا تھا، اور پھر سر جھکاتے وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گر گیا تھا۔ اگر اس میں انا تھی تو وہ آج اپنی انا، غرور، سب کچھ اس کے سامنے اس کے قدموں میں گرا گیا تھا۔ وہ بے اختیار چند قدم اس سے پیچھے ہوئی تھی، دل عجیب سا ہوا تھا اور سر جھکائے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا کر رہے ہو ارتضیٰ؟ اٹھو، یہ کوئی جگہ ہے؟ وہ اٹھتے ہوئے تیز آواز میں بولی تھی۔ اسے اسی طرح دیکھتے دل پسیجا تھا۔ تم صحیح تھی مہرو، میں اپنا انا اور غرور میں تھا۔ آج میں وہ تمہارے سامنے خاک کر کے آیا ہوں۔ ہاتھ آگے کرتے اس نے مہرو کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ اتنے عرصے بعد اس کے نرم ہاتھوں کو چھوتے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔ جتنا بے چین تھا، زخمی تھا، ایسا محسوس ہوا تھا ان پر مرہم رکھا گیا ہو، جبکہ اس کے لمس اب وہ اپنا خلق ترک کر گئی تھی۔
طلاق دے چکے ہو وہ اسے یاد کروا رہی تھی یا پوچھ رہی تھی۔ اسے خود سمجھ نہیں آیا تھا۔ نہیں، لیکن میں تم پر فیصلہ مسلط کرنے نہیں آیا، تم سے کچھ باتیں ہی جو کرنی ہیں۔ اس کے بعد جو تمہارا فیصلہ۔ وہ نظریں جھکائے اس کی خوبصورت ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، چہرہ ویران سا تھا۔ اٹھ جاؤ یہاں سے، یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ اسے اس طرح دیکھ دل پسیجا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کا ہاتھ تھامے اسے بیڈ پر بٹھاتے وہ خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا، ہاتھ ابھی تک تھام رکھا تھا۔ مجھے جانا ہے ارتضیٰ، دیر ہو جائے گی۔ وہ کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ مت جاؤ، کچھ دیر یہیں میرے پاس بیٹھی رہو، تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، بہت کچھ بتانا ہے۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا تم سے دور ہوئے، بات کرنا تو دور، کچھ پل تمہارے ساتھ بیٹھنے کو بھی نہیں ملے۔ ہم وقت نہیں گزار سکے ساتھ۔ سارا وقت تکلیف، غصے اور انا اور غلط فہمی میں ہی نکل گیا تھا، یا پھر دوسروں کی فکر کرتے اپنے بارے میں تو سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ تم بات کرنا چاہتی ہو مجھ سے؟ اس کے ہاتھ کو چومتے اس نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسے ایک دم ہی احساس ہوا تھا وہ اپنی ہی کہے جا رہا تھا کہ کیا معلوم وہ اسے سننا ہی نہ چاہتی ہو۔ مہروز نے محسوس کیا تھا کہ اس کی آنکھیں نم تھیں، چہرہ بے حد مرجھایا سا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں نظر آتا تھا۔ میں کروں گی تم سے بات، تم پہلے یہاں سے اٹھو۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اس نے اسے اٹھانا چاہا تھا، لیکن وہ اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ نہیں، میری جگہ یہی ہے، مجھے بیٹھنے دو۔ مجھے میں انا زیادہ آ گئی تھی۔ میں محبت تو کر بیٹھا تھا، لیکن نبھانی کیسی ہے وہ میں اپنے انار میں بھول گیا تھا۔ میں تو محبت کرنا جانتا ہی نہیں تھا، لیکن تم نے سکھایا محبت کرنا۔ لیکن اب تم جا رہی ہو میری زندگی سے۔ اور اس کے ہاتھ چھوڑ کر نیچے اب اس کے پاؤں دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ارتضیٰ، تم کرنا کیا چاہ رہے ہو یا کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں بس تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں میری زندگی سے جانے سے، تم سے بھی مانگ رہا ہوں، نہیں چھوڑو مجھے۔ تمہارے بغیر رہتے رہتے تھک رہا ہوں، میری زندگی سزا لگنے لگی ہے۔ تمہارے بغیر رہنا بہت مشکل ہے۔ میں اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہیں ذرا سی بھی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ تم مجھ میں انا، غصہ دوبارہ کبھی نہیں دیکھو گی۔ پلیز معاف کر دو، ایک موقع، بس ایک موقع مانگ رہا ہوں، دے دو۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، اور وہ اس کے پاؤں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ اور مہروز کا دل کانپ اٹھا تھا۔ اس نے فوری اپنے پاؤں واپس کھینچے تھے، اور اس نے یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے پاؤں کے چھوئے، یہ تو بالکل بھی نہیں۔ پاؤں بیڈ پر سمیٹ کر بیٹھتے وہ پیچھے ہوئی تھی، اس کی آنکھیں سرخ اور نرم ہوئی تھیں۔ ارتضیٰ، پلیز نہیں کرو، پلیز مجھے کمزور نہیں کرو۔ میں اپنا ذہن بنا چکی ہوں، بہت مشکل سے میں خود کو راضی کیا ہے۔ پلیز اب یہ ظلم نہیں کرو مجھ پر، جو تم کر چکی ہو وہ کافی ہے۔ ٹوٹ رہی تھی اور آگے ان کو ہوتے اس کی گود میں سر رکھ دیا تھا۔ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر مہرو، 3 ماہ عذاب میں کٹے ہیں تمہارے بغیر۔ پلیز ایک موقع مانگ رہا ہوں تم سے، دے دو۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر مہروز کی گود میں گرے تھے۔ اسے اس طرح دیکھتے وہ رو دینے کو تھی۔ نہیں ارتضیٰ، اب کچھ نہیں بچا زندگی میں۔ ایک بار پھر کبھی تم اب ایسے حالات آئے تھے تو مجھے چھوڑ کر دوسروں کو چنو گے۔ میں کیسے چلی جاؤں تمہارے ساتھ واپس اس گھر میں، جس گھر میں اتنی تکلیف ملی ہے مجھے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہاں نہیں جاؤں، وہاں میں واپس نہیں جانا چاہتا، بس مجھے یہاں اپنے پاس رکھ لو، ہم دونوں سب سے دور جہاں رہیں گے۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح بولا تھا۔ نہیں، یہ اپارٹمنٹ 2 لوگوں کے نہیں، صرف ایک کے رہنے کا ہے، مجھے یہاں نہیں رکھنا تمہیں، واپس اپنے گھر جاؤ۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ تو ہم بھی تو ایک ہی ہیں، مجھے نہیں جانا وہاں، پلیز مہرو، تم سے التجا کر رہا ہوں، اتنا احساس ہے تمہارے، مجھ پر ایک اور احسان کر دو۔ اس کی گود میں سر رکھے وہ اس کی انگلیوں کو چھو رہا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، اتنا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں، ایسا لگتا ہے مر جاؤں گا میں، اور میں واقعی مر جاؤں گا۔ مہرو نے شدت سے آنکھیں بند کی تھیں، یہ شخص اس کا دل چیر رہا تھا۔ کوئی نہیں مرتا ارتضیٰ، چند دن کی تو بات ہے، تم بھول جاؤ گے مجھے، زندگی میں آگے بڑھ جانا، کسی سے شادی کر لینا، اب تو کسی کی ذمہ داری بھی ہے تم پر، مصروف ہو جاؤ گے، تم بھول جاؤ گے مجھے۔ وہ اس کے بالوں کو چھونا چاہتی تھی، لیکن ہمت نہیں تھی۔ میں نہیں بھول سکتا تمہیں، ان 3 ماہ ایک لمحہ بھی تمہاری یاد سے غافل نہیں ہو سکا، تمہارے علاوہ میں کسی کو اپنی زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس آخری غلطی کی معافی دو، آئندہ کبھی بھی تمہیں موقع نہیں دوں گا۔ مہرو، تو اس طرح نہیں کر سکتے میرے ساتھ ارتضیٰ، ہمیشہ وہ تم چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ دن ہی کتنے ہوئے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو جانتے ہوئے، نیا تعلق ختم ہو تو تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ اس سے زیادہ اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیا تعلق نہیں ہے مہرو، 3 سال 10 ماہ پہلے ہی تمہیں دیکھا تھا۔ جب تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا وہ دن
تمہارے کپڑوں کا رنگ تک یاد ہے مجھے، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ اس نے ذہن میں وہ دن آج بھی اجاگر تھا۔ تمہیں دیکھنے کی میرے دل کو کچھ ہوا تھا، میں نظریں نہیں ہٹا سکا تھا، لیکن مجبوری میں نظریں جھکانی پڑی تھی۔ تم محرم نہیں تھی میری، اور اب تم نامحرم کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے۔ 3 سال میں خود کو سمجھاتا رہا، تمہارے انکار سے ڈرتا رہا۔ آخر ایک دن ہمت کر کے میں نے اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیج دیا۔ میرا وعدہ تھا خود سے تمہیں اپنی زندگی میں صرف محرم بنا کر ہی رہوں گا۔ پتہ نہیں اتنے انتظار و محبت کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آتا اتنی ناانصافی کیسے کر گیا۔ وہ بول رہا تھا اور وہ دم سادی سے سن رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اتنے عرصے میں اس کی محبت میں مبتلا تھی۔ اس کے آنسو بہتے اس کے گود میں گرے تھے۔ سر اٹھا کر اس نے مہرو کی طرف دیکھا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا تھا اس کی دی گئی تکلیف سے اس کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تم پر اس بار بھی اپنا فیصلہ مسلط کر رہا ہوں؟ تم صحیح ہو، میں جانتا ہوں، میں اس بار بھی مطلبی بن رہا ہوں، صرف اپنا سوچ رہا ہوں۔ نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ تکلیفوں کی معافی نہیں ہوتی، میں قبول کرتا ہوں، غلطیوں کی سزا بھی تو ہوتی ہے۔ میں تم پر چھوڑتا ہوں، مجھے ساتھ رہ کر سزا دو، مجھے چھوڑ کر زندگی بھر کے لیے سزا نہ دو۔ اس نے جیب سے وہی چین اور موجود انگوٹھی نکالتے اس کے ہاتھ میں رکھی تھی۔ آنکھوں میں دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے تھے جو ایک دوسرے کے سنگ گزار رہے تھے۔ جس نے اسے پہنائی تھی یہ تمہارے جانے کے بعد میں نے اسے سزا کے طور پر پہنی تھی۔ اگر تم اسے رکھ لو گی تو میں تمہارا احسان سمجھوں گا، تم نے مجھے معاف کیا، ورنہ اسے واپس دے دو، میں سزا کے طور پر زندگی بھر پہنوں گا۔ تمہارا جو بھی فیصلہ مجھے منظور ہے، اس کے بعد میں تمہیں فورس نہیں کروں گا۔ وہ اپنی سرخ نظریں جھکا گیا تھا، پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ مہروز نے اس انگوٹھی کو اور ارتضیٰ عباس کو دیکھا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھا، اپنی انا نے مہروز کے پیروں تلے رون دی تھی۔ غلطیاں سب کر جاتے ہیں، لیکن پچھتاوا بھی ظرف والوں کو ہوتا ہے۔ وہ پچھتاوے میں لگتا تھا وہ شخص اس کی زندگی کا پسندیدہ شخص رہا تھا۔ محبت اس نے ایک ہی بار کی تھی اور یہ شخص اس کی زندگی بھر کی محبت رہنے والا تھا۔ اس شخص کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی، کبھی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ مہروز نے واپس وہ انگوٹھی چین سمیت اس کے ہتھیلی پر رکھ دی تھی۔ ارتضیٰ عباس نے نظریں اٹھاتے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کا فیصلہ ماننے گیا۔ اس نے کہا تھا تو کیا یہی اس کا آخری فیصلہ تھا؟ وہ فیصلہ نہیں، ارتضیٰ عباس کو اپنی موت محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ ہتھیلی بند کرتے اٹھ کھڑا ہوا تھا، نظریں جھکا گیا تھا، پھر اس کی طرف دیکھتے وہ نم سرخ آنکھوں سے مسکرایا۔ خوش رہنا ہمیشہ، وہ ٹوٹتے لہجے میں بامشکل بولا تھا۔ اس کے ہونٹ کسی چھوٹے بچے کی طرح کانپ گئے تھے جنہیں وہ سختی سے بھینچ گیا تھا۔ اسے دیکھتے مہروز کا دل بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ وہ مڑ گیا تھا اور ٹیبل سے جاتے وہ فائل اٹھائی تھی۔ وہ 2-3 دن تک نوٹس مل جائے گا تمہیں، تم آزاد ہو۔ بامشکل اس کے ہونٹوں سے لفظ ادا ہوئے تھے۔ وہ یہاں سائن نہیں کر سکتا تھا اور وہ فی الحال ٹوٹ رہا تھا بری طرح۔ وہ کمرے سے جا رہا تھا اور مہروز اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ وقت قبل وہ بھی اس کمرے سے ایسے گئی تھی اور اس نے جانے دیا تھا۔ آج وہ بھی اس کے کمرے میں ایسے ہی جا رہا تھا۔ اگر وہ بھی اسے ایسے ہی جانے دیتی تو کیا فرق رہ جاتا ان دونوں میں؟ وہ معاف کر سکتی تھی اسے۔ ارتضیٰ بیڈ سے اترتے وہ پکار چکی تھی، اسے محبت نے پکارا تھا۔ وہ رک گیا تھا، ایک گہرا سانس لیتے وہ جواب دینے کے قابل ہوا تھا۔ جی۔ تم نے میرا جواب تو سنا ہی نہیں، وہ نم لہجے میں بولی تھی اور ارتضیٰ عباس نے آنکھیں مینچی تھیں۔ جواب دینا باقی رہ گیا تھا اور کیا، یا پھر وہ بھی اسے اس کی طرح تکلیف سے دوچار کرنا چاہتی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ بولو، سن رہا ہوں، میں اپنے آنسو کو رگڑتے وہ اس کی طرف رخ پھیر گیا تھا۔ وہ چند قدم چلتے اس کے قریب آئی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا، صرف معاف کیا۔ اب بھی امید تھی اسے اور مجھے طلاق بھی نہیں چاہیے تم سے۔ اس کے ہونٹوں سے لفظ ادا ہوئے تھے۔ وہ ساکت اور بے چین سا ہوا تھا۔
1 سال بعد وہ مہرو کے اپارٹمنٹ میں کھڑا کھانا بنا رہا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی سکون سے اسے دیکھ رہی تھی جتنی ہم زندگی میں دیکھے تھے۔ اس کے بعد یہ پہلا سال تھا جو اسے پرسکون اور کسی کے ساتھ بھرا نصیب ہوا تھا۔ زندگی میں مشکلات، برے وقت آتے رہتے ہیں، لیکن اسے ارتضیٰ عباس کو ایک موقع دے کر غلط محسوس کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بے حد بدل چکا تھا، بے حد معاف کر دینا بھی برا نہیں تھا۔ وہ دونوں واپس گھر رہنے نہیں گئے تھے اور کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ سب یہی چاہتے تھے کہ وہ دونوں ساتھ رہیں، بس خوش رہیں۔ نہ ہی ارتضیٰ جانا چاہتا تھا۔ یہاں تنہا وقت وہ اس کے ساتھ بہتر گزار رہا تھا۔ عنایہ کا ایڈمیشن وہ یونیورسٹی میں کروا چکا تھا۔ بچوں کو سنبھالنے کے لیے گھر پر اور بھی لوگ موجود تھے اور آیا بھی تھی۔ وہ چاہتا تھا اسے نئی زندگی ملی ہے، وہ اسے اب اپنے لیے بہتر بنائے، زندگی میں کچھ بن جائے اور وہ بھی زندگی کی تلخیاں بھلاتے اب زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کیجیے اور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔